میں آپ کو پرنسپل آف گڈ میڈیکل کیئر کے ماڈیول میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام سمینہ پروین ہے، میں انفیکشن کنٹرول کی ایکسپرٹ ہوں۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد کلینیکل ٹرائیجنگ کے بارے میں ہے۔ وہ مریض جن کو ریسپیریٹری ٹریکٹ کا انفیکشن ہو ان کو کیسے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے ذریعے دوسروں کو ریسپیریٹری انفیکشن نہ لگ سکے۔ بیماریوں سے بچاؤ اور کنٹرول کے مراکز کے مطابق ٹرائیجنگ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ضرورت کی ترجیح اور علاج کی مناسب جگہ کا تعین کرنے کے لیے مریضوں یا اموات کی چھانٹی اور درجہ بندی، متاثرہ مریضوں کی فوری تشخیص کرنے اور صحت سے متعلق پیشہ ور افراد اور دوسرے مریضوں میں پیتھوجنز جیسے کووڈ-19 کی منتقلی سے بچنے کے لیے کلینیکل ٹرائیج انجام دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ درست اور مؤثر طریقے سے ٹرائیج کرنا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے اور اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ مندرجہ ذیل مراحل مؤثر طریقے سے مریضوں کی ٹرائیج کے لیے اہم ہیں۔ مرحلہ نمبر 1، مریضوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ مقامی ماس میڈیا جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے عام لوگوں کو کووڈ-19 کی علامات ہاٹ لائن کے بارے میں بتا دیں۔ مریض سے براہ راست رابطے کے بغیر کلینیکل سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن جیسے سیل فون، ویڈیو کانفرنس یا ٹیلی مواصلات پر غور کریں۔ مریضوں کو ٹرائیج کمرے میں بھیجنے سے پہلے حفاظتی اقدامات مہیا کریں جیسے ماسک، کھانسی یا چھینکنے کے دوران ٹیشو کا استعمال۔ مرحلہ نمبر 2، ٹرائیج سیٹ اپ۔ مندرجہ ذیل کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ اسکریننگ، سوال نامہ اور دستاویزات، ہاتھوں کی صفائی کا سامان اور پوسٹر، سنڈرومک اسکریننگ سے متعلق اقدامات کے ساتھ نشانیاں، انفراریڈ تھرمامیٹر یا الیکٹرانک تھرمامیٹر، کوڑے دان، صفائی اور ڈس انفیکشن تک رسائی۔ ٹرائیج پروسیجرز پر تربیت یافتہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو تنفس کے موقع پر سانس کی علامات کے ساتھ پیش آنے والے مریضوں کی جسمانی تشخیص کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ ان سب کو بھی PPE پہننا چاہیے۔ مریضوں کے استقبال میں کام کرنے والے انتظامی اہلکار کو تربیت دیں کہ کس طرح ہاتھ سے حفظان صحت کو انجام دیں اور مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ انہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ماسک پہنیں، ہاتھ کی صفائی کریں اور درمیان کے معاشرتی فاصلے کے لیے مریضوں کو کس طرح مناسب مشورہ دیں۔ ہیلتھ سینٹرز کے داخلی راستے پر سانس کی علامات والے مریضوں کو ہدایت دینے کے لیے واضح علامات رکھیں کہ فوری طور پر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں رجسٹریشن ڈیسک کو اطلاع دیں، یا جس یونٹ میں وہ ہیلتھ سروسز کی تلاش کر رہے ہیں جیسے زچگی، پیڈیاٹرک یا HIV کلینک۔ نوٹ: ہیلتھ سینٹرز کو سانس کی علامات کے ساتھ آنے والے مریضوں کے الگ رجسٹریشن ڈیسک رکھنے پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ایمرجنسی وارڈز میں۔ اندراج ڈیسک کے لیے رکاوٹیں جیسے شیشے یا پلاسٹک کی اسکرینیں لگائیں، یعنی استقبالیہ ایریا، تاکہ رجسٹریشن ڈیسک کے عملے اور ممکنہ متعدی مریضوں کے مابین قریبی رابطے کو محدود کیا جا سکے۔ رجسٹریشن ڈیسک پر ماسک اور کاغذ کے ٹیشوز کے ساتھ ساتھ قریبی ہاتھوں کی صفائی کے اسٹیشنوں کو یقینی بنائیں۔ حفظان صحت کے اصول برائے تنفس، کھانسی کے آداب اور جسمانی دوری کے بارے میں سینٹرز کے داخلی راستے اور حکمت عملی والے علاقوں جیسے انتظار گاہ، کینٹین ایریا، لفٹ میں پوسٹرز لگائیں۔ ٹرائیج پر ڈھکن والے کوڑے دان رکھیں جہاں مریض استعمال شدہ ماسک اور کاغذ کے ٹیشوز کو ضائع کر سکیں۔ معیاری ٹرائیج سوال نامے کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ
کیا مریض کووڈ-19 پر پورا اترتا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، کووڈ-19 کے مشتبہ مریضوں کے لیے سانس کی ویٹنگ ایریا یا انتظار گاہ کا قیام کریں۔ کم سہولیات والے ہیلتھ سینٹرز جہاں آئسولیشن کمرے نہیں ہیں اور ان میں کووڈ-19 کی منتقلی کے چانسز زیادہ ہیں، انہیں زیادہ خطرے والے مریض کے لیے علیحدہ ہوادار حصہ الگ بنا دینا چاہیے۔ اس حصے میں کرسیاں کم سے کم 1 میٹر کے فاصلے پر رکھی جائیں۔ ان مریضوں کے لیے بیت الخلاء اور ہاتھ دھونے کے اسٹیشن الگ ہونے چاہیے۔ سانس کے مریضوں کو ویٹنگ ایریا انتظار گاہ کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے واضح نشانیاں یا پوسٹر لگائیں۔ رجسٹریشن ڈیسک پر اندراج کے بعد مریضوں کو فوری طور پر ویٹنگ ایریا میں بھیجنے کے لیے عملے کو تربیت دیں۔ ٹیشو پیپرز، سینیٹائزرز اور ڈھکن والے کوڑے دان کا بندوبست کریں۔ ویٹنگ ایریا میں مریضوں کے انتظار کے وقت کو کم سے کم کریں۔ اس کے لیے اضافی عملہ تعینات کریں۔ نوٹیفیکیشن سسٹم قائم کریں جو مریضوں کو کسی ایسی جگہ پر یا ہیلتھ سینٹر کے باہر اگر طبی لحاظ سے مناسب ہو انتظار کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہو، جہاں معاشی فاصلے کو برقرار رکھا جا سکے، اور فون یا دیگر ریموٹ طریقوں کے ذریعے مطلع کیا جائے جب ان کی باری ہو۔ مرحلہ نمبر 4، مکمل اور تیز ٹرائیج کی سہولت فراہم کریں۔ سانس کے علامات والے مریضوں کو جیسے ہی ہیلتھ سینٹر میں داخل ہوں ماسک دے دیے جائیں اگر انہوں نے نہ پہنا ہو۔ سانس کے ویٹنگ ایریا کے تمام مریضوں کو ماسک پہننا چاہیے۔ اگر ماسک دستیاب نہیں ہیں تو کاغذ کی ٹشو مہیا کریں یا مریض سے درخواست کریں کہ وہ پورے سانس کے عمل کے دوران اپنے ناک اور منہ کو سکارف، ٹشو یا کسی کپڑے سے ڈھانپیں۔ ٹرائیج پروٹوکول کی پیروی کریں۔ مشتبہ مریض کو فوری طور پر آئسولیٹ کر دیں۔ کووڈ-19 کے مشتبہ مریضوں جس کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو، مریض یا والدین کے سوا کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا۔ ویٹنگ ایریا میں ان کے ہمراہ خاندان کے افراد کی تعداد کو محدود کریں۔ سانس کے ویٹنگ ایریا میں ہر کسی کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ ٹرائیج ایریا بشمول ویٹنگ ایریا کو دن میں کم از کم 2 بار صاف کرنا چاہیے، خصوصاً وہ جگہیں جہاں زیادہ لوگ ہاتھ لگاتے یا چھوتے ہوں۔ انہیں 0.5% کلورین یا 70% الکوہل سے صاف کرنا چاہیے۔ اس بات پر زور دیں کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد جو مشتبہ یا تصدیق شدہ مریضوں سے رابطہ کرتے ہیں انہیں مناسب PPE پہننا چاہیے۔ اس کی تفصیلات PPE کے ماڈیول میں شامل ہیں۔ جن ہیلتھ کیئر پروفیشنل میں سانس سے متعلق علامات پیدا ہو گئی ہیں جیسے کھانسی، سانس میں کمی وغیرہ، وہ گھر میں رہیں اور ٹرائیج اور دیگر صحت کے حوالے سے کوئی بھی ڈیوٹی انجام نہ دیں۔